مریم صاحب آج آپ نے پریس کانفرنس کی، براہ راست حکومت کے اوپر الزام لگایا، سازش کا بھی الزام لگایا، کہا گیا کہ ہمارے پاس سارے ثبوت بھی موجود ہیں کہ کیسے 1989 میں یہ وحیدہ بیگم کے نام ٹرانسفر ہوئی، پھر نواز شریف صاحب کی والدہ نے 1992 میں یہ جائیداد خریدی۔ کچھ ثبوت آپ کی طرف سے شیئر کیے گئے ہیں جو ہم عوام کو سامنے بھی رکھیں گے، مگر شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں جعلی چٹھی کے ذریعے یہ معاملہ ہوا۔ ساتھ ساتھ جو ڈپٹی سیکرٹری بورڈ آف ریونیو پنجاب ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو ریکارڈ ہے سیٹلمنٹ اور ریہیبلیٹیشن کا ایویکیوٹ پراپرٹی کا وہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ واپس ملکیت میں لی گئی پنجاب حکومت کے۔ آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ سازش ہے اور یہ سارا کا سارا معاملہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شاہزیب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ وہ تمام ریکارڈ جو شریف فیملی نے 1992 میں یہ پرچیز کی تھی، اس کی فروخت، اس کی منتقلی، اس کی پرچیز، اس کے بعد اس کی تعمیر جو ہوئی، وہ تمام ریکارڈ لینڈ ریونیو کا حصہ ہے، محکمہ مال کا حصہ ہے، بورڈ آف ریونیو کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور تمام نوٹیفائڈ جو افسران ہیں ان کے سگنیچرز اور اتھارٹی کے ساتھ یہ تمام ریکارڈ وہاں موجود ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو کیس بلڈ کر رہی ہے پنجاب حکومت، اور جہاں ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پورا پلان ہے اور وہ پلان اسی شخص کے ذریعے امپلیمنٹ کرایا جا رہا ہے جس شخص کے ذریعے شہباز شریف، نواز شریف، شریف خاندان کے، آپ میں یاد ہے کہ کیوں پی آئی ڈی میں کاغذ لہرائے جاتے تھے، اور اس کے بعد جو نیب کے اندر ان کیسز کا حال ہوا وہ آج پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ اس کے اندر اب ایف آئی اے کو متحرک کر کے جو ان کیسز کا حال ہو رہا ہے وہ بھی پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ جب سارا بیانیہ نیست و نابود ہو گیا، کرپشن کا دفن ہو گیا، تو اب یہ پلانٹ کیے گئے ہیں شہزاد اکبر صاحب۔ اور وہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک آپ سے اگر میں زمین خریدتی ہوں 1992 میں، اور آپ نے وہ زمین 1989 میں کسی سے خریدی، تو 1992 میں جو بائر ہے، جو خرید رہا ہے، جس کے تمام ریکارڈ، منتقلی، جیسے میں نے پہلے کہا وہ محکمہ مال کا حصہ ہے، اور 30 سال کے بعد آپ اس کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں۔ وہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہ میلافائڈی ظاہر کرتا ہے، وہ سازش ظاہر کرتا ہے، وہ بغض ظاہر کرتا ہے جو شہزاد اکبر صاحب کو، جنہوں نے خود اپنا جواب دینا ہے، ابھی جو براڈ شیٹ میں کمیشن خوری ہوئی ہے اس کو وہ جب وہاں جواب نہیں دے سکتے تھے تو ان کو پنجاب میں پلانٹ کیا گیا۔ اور 30 سال شاہزیب، 30 سال اگر کوئی ڈسپیوٹ تھا تو ڈیو پروسیس ڈسپیوٹ کے ساتھ ڈسپیوٹ کمشنر موجود ہے، نہ کوئی اپلیکیشن موجود ہے ریکارڈ کے اوپر، نہ کسی قسم کا ڈسپیوٹ موجود ہے، نہ کوئی آبجیکشن سرٹیفکیٹ موجود ہے، کسی کی طرف سے 30 سال کوئی درخواست تک نہیں دی گئی کہ یہ کسی ڈسپیوٹ کا حصہ ہے یہ چیز۔ اور اس کے بعد 1989 میں وحیدہ خاتون جن کا نام تھا، ان سے وہ زمین خریدی، 1992 میں شریف خاندان نے خریدی، 3 سال بھی لینڈ ریونیو نے، محکمہ مال نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا جب وہ منتقلی ہوئی، جب انہوں نے خریدی۔ اور 1992 میں جب شریف خاندان نے یہ خرید لی، اس کے بعد ان کا تمام ریکارڈ موجود، اس پہ تعمیر ہوئے گھر، وہ تمام ریکارڈ رولز قانون کے مطابق ہوئے، کوئی اعتراض نہیں، لینڈ ڈپارٹمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن 3 مہینے پوری مشینری کو جھونکا گیا، یہ انوینٹ کیا گیا ایویڈنس جو وہاں، مگر مجھے یہ بتائے گا کہ جو 1992 میں وحیدہ بیگم سے خریدی نواز شریف صاحب کی والدہ نے، مگر 1989 میں جو وحیدہ بیگم کے نام ٹرانسفر ہوئی ہے، اگر اس کا حکومت کیس بناتی ہے، کیونکہ اس وقت 89 میں پنجاب میں حکومت تھی نواز شریف صاحب کی، وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جعلی چٹھی کی بنیاد پر اگر اوریجنل جو ٹرانسفر ہوئی تھی اس میں ان کا انفلوئنس استعمال ہوا تھا، تو اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ شاہزیب جسٹیفائی 1989 میں اگر وحیدہ خاتون ہوں یا مریم اورنگزیب ہوں یا شاہزیب ہوں یا شہزاد اکبر ہوں، اگر انہوں نے زمین کسی اے بی سی سے خریدی ہے، تو جس وقت محکمہ مال جو تھا، جو لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، جب اس کو دے رہا تھا رائیونڈ کی زمین جس کو بعد میں 1992 میں خریدا گیا، تو اس وقت کیوں نہیں اعتراض کیا؟ اور وحیدہ خاتون کی زمین 30 سال کے بعد، بلکہ 33 ایئرز کے بعد اعتراض اٹھایا کہ اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اور اگر بل مان لیں، 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اگر وہ ریکارڈ موجود نہیں ہے وہ وحیدہ خاتون کا، تو وہ بائر جس نے 1992 میں تمام قانونی طریقے سے، جس کا تمام ریکارڈ موجود ہے، اگر وہ خریدی ہے تو وہ آپس میں لنک کیسے ہوتا ہے؟ اور اگر لنک ہوتا ہے تو پھر 30 سال وہ جو زمین تھی اگر وہ ڈسپیوٹڈ تھی تو 30 ایئرز اس کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ اپلیکیشن کیوں نہیں؟ ورجن یہی ہے کہ وحیدہ بیگم کو جو اوریجنل ٹرانسفر تھی وہ کینسل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آٹومیٹیکلی نواز شریف صاحب کی والدہ نے جو خریداری کی تھی وہ بھی کینسل ہو گئی ہے۔ میں یہی کہہ رہی ہوں
शाहजेब मेरा तो पॉइंट ही यही है ना कि 33 साल सोया हुआ था महकमा जो माल था, और 3 साल जब अभी नवाज शरीफ साहब ने नहीं खरीदी थी, जब वहीदा खातून की मलकियत थी, उस वक्त सोया हुआ था, या जब नवाज शरीफ साहब ने ख़रीद ली उसके आज 30 साल बाद कोई एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे मौजूद है, कहीं एतराज़ मौजूद है, किसी किस्म का डिस्प्यूट मौजूद है? और चलें 1 मिनट के लिए मान लें तो कोई प्रोसेस होता है, कोई ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया, कोई नोटिस दिया गया शरीफ फैमिली को, किसी किस्म का कोई नोटिस दिया गया कि डिस्प्यूट कमिश्नर के पास केस गया हो, जहां पार्टीज़ को बुलाया हो, जिनको सुना हो? आप ये खुद रात को, और हमारे पास वो अफसरान भी मौजूद हैं जिनको प्रेशराइज करके परसों रात 10 बजे इसमें रद्दोबदल की गई, रातों रात इसमें रद्दोबदल करके पूरा मंसूबा जब एबॉर्ट हो गया, इनकी पूरी तैयारी थी कि ये वहाँ पूरा ड्रामा करें, पूरा एक मीडिया के ऊपर एक सर्कस लगाएं और वहाँ डिमोलिश करें दीवार। और जिस वक्त एबॉर्ट हुआ इनका पूरा प्लान, जिस वक्त डिमोलिश हुआ इनका पूरी साजिश, उस वक्त ये पीछे हटे। और हमने कोर्ट में एक और बात शाहजेब मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, कोर्ट में तमाम एविडेंस जमा कराने के बाद, ये कोई स्टे रैंडम स्टे नहीं है, ये मेरिट्स के ऊपर स्टे है। जो इस कोर्ट का स्टे ऑर्डर है उसमें लिखा है कि ये स्टे जो है वो मेरिट पे दिया जा रहा है, तमाम रिकॉर्ड को देखते हुए दिया जा रहा है, और इस वजह से पंजाब हुकूमत को रोका गया है फर्दर किसी कार्रवाई से।